بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، یہ دنیا جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک گزرگاہ ہے. جب سے ہم سمجھتے ہوئے تب سے اب تک یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس دنیا میں روزانہ کچھ لوگ آتے ہیں، یعنی جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور روزانہ کچھ لوگ اس دنیا کو الوداع کر کے چلے جاتے ہیں، جسے موت کہتے ہیں. یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہاں ہمیشہ کوئی رہنے والا نہیں، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جتنے لوگ دنیا میں باقی رہ گئے ہوں گے ان کو سور پھونک کر ختم کر دیا جائے گا، اور پھر سارے ہی لوگ فنا اور ختم ہو کر اللہ رب العزت دوبارہ سب کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، حساب و کتاب لیں گے. اللہ رب العزت ہر ایک کو جھانچیں گے، ہر ایک کا حساب ہونے والا ہے، ترازو قائم کی جائے گی، یہ سارا نظام چلے گا. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانے سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ ایک مسافر خانہ کہہ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ کے توبہ کرنے کے واقعات میں مختلف باتیں لکھی ہوئی، الگ الگ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں. ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ ایک بڑے بادشاہ تھے، ایک حکومت کے حاکم تھے اور حکمرانی کرتے تھے. آپ کے ہاتھ کے نیچے کئی لوگ کام کرتے تھے اور آپ کا ایک دربار سجتا تھا. آپ تخت شاہی پر بیٹھتے تھے اور آپ کے ایک اشارے پر لوگ دوڑ پڑتے تھے، آپ کے حشم و خدم ہوتے تھے. آپ کے پاس اندر آنے کے لیے اجازت طلب کرنی پڑتی تھی. ایک مرتبہ ایک دیہاتی نظر آنے والا بندہ جس کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک گٹھر ہے اور وہ ابراہیم ابن ادہم کے دربار میں اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور دربان اسے روک رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو. اور وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اندر جانے دو، یہ ایک مسافر خانہ ہے، میں تھوڑی دیر اپنا سامان یہاں رکھوں گا، کچھ دیر آرام کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا. اور درباری لوگ یہ کہہ رہے ہیں تجھے پتہ بھی ہے یہ کس کا دربار ہے؟ یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے اور یہاں آنے کے لیے اجازت طلب کرنی پڑتی ہے. اور وہ آدمی ضد کیے جا رہا ہے کہ نہیں بھائی مجھے اندر جانے دو، یہ دربار نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے اور میں مسافر ہوں، میں تھوڑی دیر یہاں رکوں گا اور پھر چلا جاؤں گا. یہ ضد ہو رہی ہے درباریوں کے درمیان اور اس مسافر کے درمیان. ابراہیم ابن ادہم جو اس وقت بادشاہ تھے، انہیں احساس ہوا کہ کوئی آدمی مزاحمت کر رہا ہے، کوئی آدمی ضد کر رہا ہے میرے درباریوں کے ساتھ. ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا کون ہے؟ کہا کوئی نوارد آدمی آیا ہے، مسافر ہے اور وہ آپ کے درباریوں کے ساتھ کچھ الجھ رہا ہے. ابراہیم ابن ادہم نے بلایا،
طلب کیا، اس سے سوال پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہا میں ایک مسافر ہوں۔ کہا یہاں کیسے آئے؟ کہا بھئی میں تھوڑی دیر کے لیے اس مسافر خانے میں آرام کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا یہ سامان ہے، بوجھ ہے میرے اوپر، میں تھوڑی دیر یہاں رکھوں گا، میں آرام کر لوں گا، تھوڑی دیر باہر گھوم کر آؤں گا، پھر یہ سامان لے کر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جیسا کہ مسافر خانے میں یہی ہوتا ہے، آدمی آرام کرتا ہے، اپنے سامان کو حفاظت سے رکھتا ہے۔ یہ مسافر خانہ مجھے اچھا لگا، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت بادشاہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں او اللہ کے بندے، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی مسافر خانہ نہیں، یہ کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، یہ بادشاہ کا دربار عالی ہے، اور اس دربار میں آنے کے لیے لوگوں کو اجازت طلب کرنی پڑتی ہے۔ تو کون آدمی ہے جو اس کو مسافر خانہ سمجھ کے یہاں آ گیا؟ تو وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اچھا یہ مسافر خانہ نہیں ہے؟ کہا نہیں یہ مسافر خانہ نہیں، تم اسے کیوں مسافر خانہ سمجھ رہے؟ کہا بھئی میں تو ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ مسافر خانہ ہے، اور میں ثابت کر کے بتلا سکتا ہوں کہ یہ مسافر خانہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ مسافر خانہ؟ تو وہ آدمی کہتا ہے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اچھا بادشاہ سلامت، یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرے ابا رہتے تھے، اور وہ اسی میں دربار میں رہتے تھے، یہی ان کا بنگلہ تھا، یہی ان کا محل تھا، اسی میں وہ رہتے تھے۔ پوچھا وہ کہاں چلے گئے؟ کہا وہ انتقال کر گئے، چلے گئے اس دنیا سے۔ کہا اچھا آپ کے ابا سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرا دادا رہتا تھا۔ پوچھا وہ کہاں گئے؟ کہا ان کی بھی زندگی پوری ہو گئی اور انتقال کر کے اللہ کے یہاں چلے گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک زمانے میں آپ کے دادا یہاں رہتے تھے اور وہ چلے گئے، اور ان کے بعد آپ کے باپ یہاں رہنے لگے اور وہ بھی چلے گئے، اور ان کے بعد آپ رہ رہے ہو، ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ بھی چلے جاؤ گے۔ کہا بالکل چلے جائیں گے، انتقال۔ کہا آپ کے بعد آپ کا بیٹا رہے گا یہاں۔ تو مسافر خانے میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر کوئی اور آتا ہے۔ اگر مسافر خانے میں یہی ہوتا ہے تو آپ کا یہ محل مسافر خانہ ہی ہے۔ آپ خود سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہاں ہمیشہ کوئی آدمی نہیں رہا ہے، ایک چلا گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا چلا گیا، تیسرا آ گیا، آپ چلے جاؤ گے، کوئی اور آ جائے گا۔ یہی تو مسافر خانہ ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کوئی خدا کا خاص بندہ تھا جو یہ سمجھا کر چلا گیا، اور ابراہیم ابن ادہم کی زندگی بدل گئی، اور وہ پھر شاہی دربار کو چھوڑ کر اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ دنیا ساری کی ساری ایک مسافر خانہ ہے۔ ہم اسے یہ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہمیشہ ہمیں یہاں رہنا ہے۔ نہیں، ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ہم آج جتنی تیاری کر رہے ہیں اپنے گھر بار کی، آج جتنی تیاری کر رہے ہیں اپنے بینک بیلنس کو بنانے کی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ہم اپنے لیے نہیں بنا رہے، وہ اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، وہ اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ ہم چلے جائیں گے، لوگ اسے استعمال کریں گے، ہم چلے جائیں گے، لوگ اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں آنے والا ہے کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ قبرستان میں کوئی اپنے خزانے کو لے کر گیا ہو اور وہ اس خزانے کو لے جا کر کامیاب ہوا۔ یہ دنیا ہے مسافر خانہ۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے، اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کا گھرانہ ہمیشہ کا گھرانہ۔ میرے بھائیوں، یہ ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت کا نام ہے کہ دنیا میں انکار کرنے والوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا ہے، لیکن وہ بھی یہ بولنے پر مجبور ہوئے کہ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے۔ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی ملینر، بلینر اور بہت بڑا مالدار ہو اور اپنا شاہی مزاج رکھنے والا
ایک دن اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب آخری گھڑی آن پڑتی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج تک کسی کو اجازت نہیں ملی ہے کہ چند گھنٹے ہم آپ کو پیسے لے لیں گے آپ سے اور چند گھنٹے آپ کو دنیا میں رہنے کی اجازت دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائیوں، جہاں موت لکھی ہے، جیسے لکھی ہے، لوگ لاکھ کوشش کر لیں موت سے بچنے کے لیے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا. ایک بچہ اپنی ماں سے یہ سوال کرتا ہے، امی میرا باپ کہاں گیا؟ کہا ان کا انتقال ہو گیا. کہا اچھا میرا چاچا کہاں گیا؟ کہا ان کا انتقال ہو گیا. میرا فلاں بھائی کہاں گیا؟ کہا ان کا انتقال ہو گیا. وہ کہاں رہتے تھے؟ اسی گھر میں رہتے تھے. میرا باپ اسی گھر میں رہتا تھا، مر گیا. بھائی اسی گھر میں رہتا تھا، مر گیا. چاچا اسی گھر میں رہتا تھا، مر گیا. وہ بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، امی جس گھر میں میرا باپ مر گیا، میرا چاچا مر گیا، میرا بھائی مر گیا، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا. میں چلا جاتا ہوں کہیں اور جگہ، شاید میری موت نہ آئے. میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیتا ہوں جہاں موت سے میں بچ سکوں. یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کو خیر بات کر کے گھر سے نکلتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ کوئی تنہائی کی جگہ میں چلا جاؤں، کوئی بالکل تنہائی کی جگہ میں چلا جاؤں، لقدق میدان میں چلا جاؤں. مجھے کوئی وہاں تعرض کرنے والا نہ ہو، کوئی چھیڑنے والا نہ ہو اور کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو. میں وہیں رہوں گا تاکہ موت وہاں تک میرے پاس نہ پہنچ سکے. اس ارادے سے وہ نکل رہا ہے اور راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ان کے کھیلنے کی وجہ سے غبار اٹھ رہا تھا، دھول اٹھ رہی تھی. اور یہ بچہ دھول سے بچتے ہوئے، اپنی ناک کو دباتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کہ کہیں کپڑے پر دھول نہ لگ جائے، اس طرح بچتے بچاتے وہ نکلنے لگا. تو کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے آواز دیتے ہوئے کہا، او اللہ کے بندے، تو کہاں اس دھول سے بچتے بچتے جا رہا ہے؟ آج تو اپنے آپ کو دھول سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک وقت تیری موت کا آئے گا. موت سے تو کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ دھول سے تو اپنے آپ کو بچا رہا ہے، کوشش کرتا ہے کپڑے پر دھول نہ لگ جائے. موت جب آ جائے گی اس سے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی. پھر یہ بچہ گھبراتا ہے کہ گھر سے میں موت سے بچنے کے لیے نکلا ہوں. راستے میں ایک آدمی، ایک بچہ مجھے پھر موت یاد دلاتا ہے اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا نکل رہا ہے کہ اب مجھے کہیں اور چلے جانا ہے جہاں میری موت نہ آئے، موت سے بچاؤ کی کوئی شکل بن جائے. یہ سوچتے سوچتے میدان کی طرف نکل گیا، جنگل کی طرف نکل گیا کہ کہیں میں بچاؤ کی شکل میں آ جاؤں، بچاؤ کی صورت میں رہوں، بچاؤ کی جگہ میں رہوں. بہت دور چلا گیا. اچانک ایک ہاتھی اس کے سامنے نظر آیا اور وہ ہاتھی بدک رہا تھا، اپنی سونڈ ہلا رہا تھا. یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگنے لگا اور ہاتھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا. اس نے یہ کوشش کی کہ ہاتھی سے بچنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے. تو ایک غار نظر آیا، ایک چھپنے کا چھوٹا سا کمرہ پتھروں میں نظر آیا، پہاڑ میں نظر آیا. یہ چھپنے کے لیے جیسے ہی اندر گیا، اندر منہ پھاڑے ہوئے ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. اس سے بچنے کے لیے اگر وہ باہر نکلتا ہے، دروازے پر بڑا بچھو لگا ہوا تھا، سامنے ہاتھی کھڑا ہے، وہ اپنی سونڈ اس غار میں ڈال رہا ہے. چاروں طرف موت کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، ہر طرف موت ہی موت. پیچھے سانپ ہے، آگے بچھو ہے، باہر ہاتھی اپنی سونڈ ہلا رہا ہے اور چاروں طرف موت کا ایک سما ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب میری آخری گھڑی آ گئی ہے. اسی حالت میں وہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، او اللہ، میں موت سے بچنے کے لیے نکلا تھا لیکن میں نے یقین کر لیا کہ آپ کی بنائی ہوئی موت، آپ کی تیار کی ہوئی موت، آپ کا تیار کیا ہوا موت کا سسٹم ایسا ہے اور آپ کا بنایا ہوا وہ فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں ایسا ہے کہ دنیا اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی. اے اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. سجدے میں گر گیا. اللہ تعالیٰ نے بتلانا چاہا کہ اے میرے بندے، تم موت سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں رہو گے موت آن پڑے گی، چاہے تم اپنے مضبوط ترین محل میں چھپ جاؤ، کسی قلعے میں چھپ جاؤ. جب وہ گھڑی آئے گی تو موت آنا ہے، لازم.
اللہ نے اس کا نظام، اللہ ابھی اس بچے کے موت کا وقت آیا نہیں تھا، اللہ بتلانا چاہتے ہیں موت ہر وقت تیرے سر پر، دو چیزیں ہر وقت ہمارے ساتھ چلتی ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ چلتی ہے، سر کے قریب چلتی ہے۔ ایک ہمارا رزق جب اللہ چاہتے ہیں وہ ہمارے گلے میں پہنچ جاتا ہے، ہمارا کھانا ہمارے پاس آ جاتا ہے، اللہ جب چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اسی طرح موت ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتی ہے، جب گھڑی آ جائے گی وہ واقع ہو جائے گی، اس میں ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو موت ایک آنی ہے، وہ بچہ مرنے اس وقت موت کا وقت نہیں تھا، اللہ صرف بتلانا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے نظام کیا، سانپ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا، ہاتھی کے اوپر وہ حملہ آور ہوا اور بچہ اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکلا۔ میرے بھائیوں، ہم نے کئی مرتبہ یہ مناظر سنے ہیں، دیکھے ہیں کہ موت آتے آتے بچ گئی، کوئی مرتے مرتے بچ گیا اور کوئی بچتے بچتے مر گیا۔ یہ دونوں چیزیں دنیا میں ہو رہی ہے، آدمی بچتے بچتے ذرا سا کچھ لگ گیا انتقال ہو گیا، اور ایک آدمی ہے کچھ نہیں ہو رہا تھا اچانک انتقال ہو گیا۔ یہ سسٹم چل رہا، اللہ رب العزت نے متعین کر دیا، روز اول سے ملک الموت کو بنا دیا اور ملک الموت کو یہ ذمہ داری دے دی، تیرا ذمہ یہ ہے کہ روحوں کو قبض کرنا ہے۔ ملک الموت نے کہا ہے اللہ آپ نے بڑا مشکل کام مجھے سپرد کیا ہے، اے اللہ لوگ مجھے بہت گالیاں دیں گے، بہت برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ملک الموت کوئی تجھے یاد نہیں کرے گا، کوئی تجھے یاد نہیں کرے گا۔ جب کسی کا انتقال کا وقت آ جائے گا، میں نے بیماریاں متعین کر دی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ متعین کر دیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا آدمی کا انتقال ہو جائے گا، بیماری آ جائے گی آدمی کا انتقال ہو جائے گا۔ لوگ یہ بات کریں گے بیچارے کو بخار آ گیا اور انتقال ہو گیا، اور کوئی یہ کہے گا ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال ہوا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ملک الموت آیا اور روح لے کر چلا گیا۔ ہم نے اسباب، اللہ فرماتے ہیں اسباب متعین کر رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہرحال میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے جانا ہے، ایک دن ہم گزر جائیں گے۔ کوئی ایسا کام کرتے ہوئے جائیں، میں حدیث سناتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنازہ جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یہ آدمی آرام پا گیا یا اس سے آرام پا لیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دنیا سے نیکی کر کے جا رہا ہے تو مستریح، یہ آرام پانے والا ہے، قبر میں اسے آرام مل جائے گا، اور اگر دنیا میں لوگوں کو ستا کر جا رہا ہے، پڑوسیوں کی ناک میں دم کر کے جا رہا ہے، ماں باپ کو ستا کر جا رہا ہے، بہنوں کا حق دبا کر جا رہا ہے، تو مستریح منہ، مستراح منہ، اس سے لوگوں نے آرام پا لیا، اس کے وجہ سے، اس کے جانے سے لوگوں کو آرام مل گیا۔ میرے بھائیوں، کچھ کام اچھے کر کے ہم جائیں، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے ملاقات کا شوق اگر پیدا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے لیے تو بیچ میں موت ہے، موت آئے اور اس کے بعد اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں موت کو ایک پل کہا گیا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاقات کرواتا ہے۔ تو حضرت عائشہ سوال کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کے لیے تو بیچ میں موت ہے، اور موت کو بھلا کون پسند کرتا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم حدیث سمجھی نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مطلب یہ ہے اے عائشہ کہ جب ایک بندہ کا آخری وقت آ جاتا ہے، ملک الموت سامنے آ جاتا ہے، نیک بندہ ہے،
تو نیک شکل میں آتا ہے ملک الموت، اور اس کے سامنے جنت کے نظارے سامنے نظر آتے ہیں اور وہاں کے محل اور وہاں کے باغات نظر آنے لگتے ہیں، تو یہ بندہ اندر ہی اندر سوچتا ہے اے اللہ جلدی میری روح نکل جائے تاکہ اللہ کی ملاقات ہو جائے۔ اللہ ایسے بندے سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب کوئی شریر اور بدمعاش اور اللہ کا نافرمان کا آخری وقت آتا ہے، فرشتہ بہت ڈراؤنی شکل میں آتا ہے اور اس کو جہنم کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، عذاب کی صورتیں دکھائی جاتی ہے۔ ایسے میں وہ بندہ اندر ہی اندر سوچتا ہے کاش کہ میری روح نہ نکلے۔ وہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ آخری وقت میں ہمیں فرشتہ اچھی شکل میں لینے کے لیے آئے، ہمارے سامنے جنت کے مناظر سامنے آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں نیک کام کرنے ہوں گے، ورنہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دن انتقال ہو جائے گا، روح قبض کر لی جائے گی، اعلان کر دیا جائے گا، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے ایک خاص مقصد کے تحت، اور وہ مقصد ہے آخرت کی تیاری۔ جس جگہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اللہ سے ملنا ہے، وہاں کے لیے ہم کوئی تیاری کرتے ہوئے جائیں۔ بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبی زندگی وہاں گزارنا ہے اللہ کے یہاں۔ اس لمبی زندگی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں کام کرنا ہوگا، ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ گناہوں کے ساتھ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ نیکیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، نیکی کے ساتھ بھی زندگی ختم ہوگی۔ گناہ کے ساتھ اگر گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر ہم گزر رہے ہیں، ہم ناکام ہیں، ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اگر ہم گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے ابراہیم ابن ادہم، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بچ پاتا، آپ کوئی راستہ بتلا دیجئے، کوئی شکل بتلا دیجئے، کوئی صورت بتلا دیجئے کہ میں وہ کام کروں اور گناہ سے بچ جاؤں۔ کوئی شکل ایسی بتلائیے کہ میں یا گناہ کروں اور مجھے گناہ نہ ہو، یا میں گناہ سے بچ جاؤں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ جا کر کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہے، ایسی جگہ چلے جاؤ اللہ دیکھے نہیں، اور قیامت میں اللہ آپ سے پوچھے نہیں کہ اللہ یہ بندے تو نے کیوں یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ جب دیکھیں گے نہیں تو پوچھیں گے نہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو کوئی جگہ پوشیدہ نہیں، ہر جگہ اللہ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ اللہ کی نظر کام کر رہی ہے، ہر جگہ۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کمپنیوں میں کام کرنے والے، کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے، اور اپنی کمپنیوں میں بہت سے ماتحتوں کے اوپر نظر رکھنے والے کیمرے لگا دیتے ہیں کہ میرا ماتحت کام کرتا ہے کہ نہیں، اور اس نے کہیں چوری تو نہیں کی، کہیں اس نے ڈنڈی تو نہیں ماری۔ اور ہمارے موبائل کے ذریعے سے ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ کون کیا کام کر رہا ہے، کس وقت کون کام کرتا ہے اور کس وقت کون کام نہیں کرتا۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ کبھی وہ کیمرہ کام کرنا بند کر دے، کبھی اس کا کنیکشن کٹ جائے۔ اللہ اپنے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت نظر کیے ہوئے ہیں کون بندہ کس وقت کیا کام کر رہا ہے۔ آنے واحد کے لیے، ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ کی نظر کبھی کسی سے ہٹتی نہیں ہے، ہر وقت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس اللہ کے سامنے ہم نافرمانی کریں، اللہ کی نظر ہر وقت دیکھ رہے۔ ابراہیم ابن ادہم کے سامنے وہ بندہ کہتا ہے، اے ابراہیم، ایسی تو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ سے چھپا جا سکے۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، جب چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو اللہ جو رزق دے رہے ہیں کھانا پینا، اسے کھانا بند کر دو، اس کا دیا ہوا پانی پینا بند کر دو، اور پھر گناہ کرو۔ قیامت میں کہہ دینا ہے اللہ تیرا دیا ہوا میں کھاتا نہیں تھا، تیری بات میں مانتا نہیں تھا، بات ختم۔
وہ کہتا ہے اللہ کے بندے، اے ابراہیم ابن ادھم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بار بار اللہ کے رزق کے محتاج ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے محتاج ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سانس کے محتاج ہیں، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کے محتاج ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کھانے کے محتاج ہیں، اللہ کے اس رزق سے ہم دور نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو پھر ایک کام اور کرو۔ کہا کیا کام؟ کہا جب تم کوئی ایسی جگہ نہیں پاتے جہاں چھپ کر گناہ کر سکو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا نہیں چھوڑ سکتے، تو ایک تیسرا کام۔ کہا کون سا کام؟ کہا ملک الموت جب آ جائے اور وہ آ کر آپ کی روح قبض کرنے لگے، ملک الموت سے کہہ دینا کہ مجھے اللہ کے پاس نہیں آنا ہے، میری روح مت قبض کرو، میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، آخرت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا ابراہیم، ملک الموت کے سامنے ہمارا کیا چل سکتا ہے؟ کون آدمی ہے جو ملک الموت کے سامنے دست و گریباں ہو سکے، ملک الموت کے سامنے حجت کر سکے، ملک الموت کے سامنے اپنی دلیل بازی سے کام لے سکے؟ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو ملک الموت سے بات کر سکے گا کہ مجھے کچھ دیر یہاں رہنے کی اجازت دی جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ابراہیم ابن ادھم نے کہا ایک کام کرو، جب تمہاری روح قبض ہو جائے اور تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے اور تم سے سوال پوچھنے کے لیے فرشتے حاضر ہو جائیں، ان سے کہہ دینا کہ مجھے تمہارے سوال کے جواب نہیں دینا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر بندے کے سامنے حاضر ہوں گے اور جواب دینا لازم ہے، جواب نہیں دیں گے تو عذاب میں مسلط کر دیا جائے گا۔ ابراہیم ابن ادھم نے کہا جب تم اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے کہیں باہر نہیں جا سکتے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے استعمال کو چھوڑ نہیں سکتے، ملک الموت کو روک نہیں سکتے، منکر نکیر کو روک نہیں سکتے، تو ایک ہی راستہ بچا ہے کہ گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اس آدمی کے سمجھ میں آ گیا کہ حقیقت میں گناہ چھوڑنا پڑے گا، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بندے کو بڑا مقام عطا فرمایا، وہ زمانے کا ولی بنا۔ میرے بھائیوں، گناہ ہم کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر زبردستی نہیں کرتا کہ یہ گناہ کرو، ہم اپنے اختیار سے۔ یہ وجہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا اور اس خط میں 15 20 30 گناہ اس نے لکھے کہ حضرت میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ کرتا ہوں، فلاں گناہ کرتا ہوں، ہر گناہ کا اس نے ذکر کیا۔ حضرت بتائیے میں ان گناہوں سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھتے ہوئے ایک سوال لکھا۔ یہ سوال پوچھا حضرت نے کہ بھئی یہ جتنے گناہ آپ نے لکھے ہیں، یہ گناہ آپ خود کرتے ہو یا کوئی مجبور کرتا ہے آپ کو گناہ کرنے کے لیے؟ اس آدمی نے پھر جواب دیا حضرت مجھے کوئی مجبور نہیں کرتا، مجھے کوئی مجبور نہیں کرتا ہے، بات یہ ہے کہ میں خود بخود کرتا ہوں، مجبور کوئی نہیں کرتا۔ حضرت نے پھر جواب لکھ کر بھیجا جو کام تم اپنے اختیار سے کر سکتے ہو اس کام کو تم اپنے اختیار سے چھوڑ بھی سکتے ہو، چھوڑ دو ان گناہوں کو۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم اپنی نظر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے قلب کو گناہ سے بچائیں، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اختیار عطا فرمایا ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بنے۔ اگر بچیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، اور جس کا اللہ راضی ہو، جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ کی رضامندی ضروری ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو قیامت میں جنت میں کون جا سکے گا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون بندہ جائے گا؟ کہا جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ کہا آپ؟ کہا جی ہاں میں بھی، میرا رب مجھ سے راضی ہے تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو جنت نصیب ہوگی، ورنہ اللہ کی رضامندی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کی جائے۔ جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہیں
ان کاموں کو کیا جائے اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جائے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کتنا بڑا حصہ گزر گیا اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ذلیل نہیں کیا، گناہوں کی وجہ سے رسوا نہیں کیا، ورنہ پچھلی امتوں میں جو بندہ گناہ کرتا تھا لکھ کر سامنے آ جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، کرم فرمایا، ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، پوشیدہ کر دیا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس اللہ کا ہم کتنا احسان مانتے ہیں، اس اللہ کے سامنے ہم کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے ہم کرنے والے بنے، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنے والے بنے، کسی دنیا میں کوئی ہم سے راضی رہے نہ رہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے خط کے جواب میں ایک بات لکھی تھی۔ امیر معاویہ نے خط لکھا تھا، اے ام المؤمنین، کوئی نصیحت لکھ کر بھیج دیجئے اور وہ نصیحت مختصر ہونی چاہیے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا کہ اے معاویہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق ناراض ہوتی ہو تو ہو جانے دینا، دنیا کے لوگ ناراض ہوتے ہو جانے دینا، اللہ کو راضی کر لینا، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا۔ آج کئی کام ہمارے ایسے ہیں جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو راضی کریں، جس اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیا، جس اللہ نے پیدا ہونے کے بعد ہمیں کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیا، جس اللہ نے ہماری ہر وقت تربیت فرمائی، اس اللہ کو کیسے ہم بھول کر دنیا میں چل رہے ہیں؟ اللہ سے بڑا کوئی محسن نہیں، اور اللہ کو جتنا ہم بھول کر چلتے ہیں اتنا ہم کسی کو نہیں بھول کر چلتے ہیں۔ آج کوئی دوست ناراض ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ وہ فلاں ناراض ہو گیا ہے، اس کے درمیان کسی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھاؤ نا میرا دوست ناراض ہو گیا ہے، میرا فلاں بھائی ناراض ہو گیا ہے۔ ہر ایک کی ناراضگی کے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں، کبھی یہ فکر نہیں ہوئی کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ میرا اللہ جس نے ہمیشہ اپنی نعمتوں میں مجھے رکھا، میرا وہ اللہ جس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، اس اللہ کو ہم ناراض کر کے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری عبادتوں سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ علی قلب رجل واحد ہو جائے، یعنی سب نیک بن جائے، سب تہجد گزار بن جائے، اللہ کی بزرگی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگ ابو جہل کی طرح بن جائے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی بھی نہیں ہونے والی۔ لہٰذا ہم گناہ کریں گے نقصان ہمارا ہوگا، ہم نیکی کریں گے فائدہ ہمارا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام میں رغبت ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔